الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالی نے رمضان مبارک کا مہینہ ایک مرتبہ پھر سے ہمیں عطا فرمایا. کتنے لوگ تھے جو اس انتظار میں تھے کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزہ رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، لیکن زندگی نے وفا نہ کی، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ہو سکتا ہے آنے والا رمضان اس میں وہ نہ رہیں. کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے چلے گئے، لیکن نہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی، نہ ہم نے خود کو بدلنے کی کوشش کی. جو رفتار تھی وہی رفتار ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی. اس امید میں ہم رہتے ہیں کل کر لیں گے، کل کر لیں گے. کتنے لوگ ہیں جو کل کی امید میں سوتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے، کل سے نیک بن جائیں گے، اور پھر ان کی زندگی میں کل نہیں آتا. فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں. کل نہ آیا کبھی اور نہ آئے گا کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. تو پھر سے ایک مرتبہ اپنی رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ یہ مہینہ پھر ہماری زندگی میں آیا ہے. جیسے ہم نے اور گزشتہ رمضان سے روزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کا اثر عید کے بعد نظر آتا ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا رمضان کی وجہ سے. اس لیے کہ ہم نے کچھ چیزوں کو رمضان میں اپنے لیے بہت پابند کر لیا ہے اور اسی کے ارد گرد ہم گھوم رہے ہیں. مثال کے طور پر تراویح پڑھنا.
سنت ہے تراویح پڑھنا، اس کو ایک عبادت کی طریقے سے ادا کیا جائے۔ ایک نفلی چیز کو ہم نے فرض کا درجہ دیا پہلی بات تو، یعنی عشاء کی نماز چھوٹ جائے، ظہر کی نماز چھوٹ جائے، فجر کی نماز چھوٹ جائے، جو فرض نماز ہے اس کا اتنا اہتمام ہم نہیں کرتے جتنا تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو نفلی چیز کو ہم نے فرض کا درجہ دے دیا، پھر اس فرض کو ہم قرض سمجھتے ہیں، اس فرض کو ہم قرض کی طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی تراویح کرتا ہے، یہ ہمیں کسی طرح اتار کے پھینکنا ہے بس۔ نہ تراویح پڑھنے والے کو مزہ رہا، نہ پڑھانے والے کو مزہ رہا۔ 10 دن، 15 دن، 5 دن، 3 دن، 3 رات، یعنی ایک بوجھ ہے یار، کسی طریقے سے اتار کے پھینکو اس کو۔ اس کے بعد ہم آزاد ہیں رمضان میں، ہم اپنی دکانیں بیٹھیں گے، ہم اپنا کاروبار کریں گے۔ یہ ایک قرض تھا اللہ کا، ہم نے ادا کر دیا اس کو۔ یہ عبادت ہے یا عبادت کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے؟ کھیل۔ اس طریقے سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن خود لعنت کر رہا پڑھنے والے کا۔ آپ کی بات کو کوئی بگاڑ کے پیش کرے، آپ کو کیسا لگے گا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو بگاڑ کے پڑھا جائے، اللہ اس پر ثواب دے گا کہ اللہ ناراض ہوگا؟ ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم جو ہے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ ایک عرب نے دیکھا اجمیوں کو قرآن پڑھتے ہوئے، گریبان پکڑ کے کہا، کس نے تمہیں اختیار دیا کہ تم میرے اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق اڑاؤ؟ یہ ہم نے اپنے اوپر باندھ رکھا ہے کہ 3 پارہ، 5 پارہ، 10 پارہ، یہ ہم نے اپنے لیے باندھ رکھا ہے۔ قرآن ہم کو اتنا مقدار پڑھنا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں پڑھنا ہے بس، ہمیں سننا ہے بس۔ اس میں قرآن کے ساتھ جو اٹھا بیٹھی ہوتی ہے، اور جو ایک طرح تماشا ہوتا ہے، اور جو بھیڑ جمع ہوتی ہے، اور پھر لوگ جس انداز سے تراویح پڑھتے ہیں، یہ سب ایک چیز ہے جو ہم نے مطلب زبردستی کو ہمیں باندھ دیا گیا لا کر کے، زبردستی کوئی ڈھکیل کر کے لانے کو اکٹھا کر دیا ہو، کہیں بند کر دیا گیا ہو، ہمیں بس ایک زبردستی کی چیز ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو عبادت کو عبادت کی طریقے سے ہم کریں۔ تراویح اگر عبادت ہے تو تراویح کی طریقے سے اس کو پڑھیں۔ 5 دن کے بعد پڑھ کے ہم آزاد ہو گئے۔ آپ کی دکان کا سیزن ہو اور آپ کے ہاں کام کرنے والے 5-6 دن خوب جم کے محنت کریں، جب عین بکری کا وقت آئے، جب مارکیٹ پورے شباب پر ہو، اس وقت وہ نادا کر کے چلے جائے کہ ہم نے جو ہے بہت محنت کر لیا تھا 5 دن شروع میں، اب ہم چھٹی لیں گے، ہم کام نہیں کریں گے آپ کی دکان پر۔ سارا مجاہدہ جو ہے آخری عشرے کا ہے، آخری عشرے کا ہے۔ آخر کے جو 10 دن ہے، آخری عشرہ سب سے افضل ہے۔ رمضان کے دنوں میں آخری عشرہ سب سے افضل ہے، اور کیونکہ اس میں شب قدر ہے۔ سارا جو مجاہدہ کو کرنا ہے پہلے عشرے میں کر لیتے ہیں، دوسرے عشرے میں کر لیتے ہیں، آخری عشرے میں بالکل فری ہو جاتے ہیں۔ یا تو دکانداری میں ہم لگ جاتے ہیں، یا ایک شاپنگ میں ہم لگ جاتے ہیں، جو قیمتی دن ہیں اس میں چھٹی لے لیتے ہیں۔ تو رمضان کا روزہ عبادت سمجھ کے ہم رکھیں، بوجھ سمجھ کے نہ رکھیں۔ تراویح عبادت سمجھ کے ہم پڑھیں، بوجھ سمجھ کے نہ پڑھیں۔ نہیں، ایک سنت نہیں ادا ہوگی، نہیں ادا ہوگی۔ تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، پورا قرآن پڑھنا الگ سنت ہے۔ اگر آپ کو ہے تو ایک ہی پارہ سن لیجیے، 10 پارہ میں پورا رمضان گزار دیجیے۔ کس نے آپ کو پابند بنایا ہے کہ قرآن کو آپ ضرور سنیں، چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے؟ کس نے آپ کو پابند بنایا ہے؟ ایک سنت ہے مکمل قرآن سننا، تراویح میں الگ سنت ہے۔ لیکن آپ پورا قرآن سنیں 5 دن میں جو ہو سکے، یہ کہاں سے ہو گیا؟ عربوں کے یہاں دیکھیں آپ اطمینان سے پڑھتے، ایک پارہ پڑھ کے چھٹی مل گئی، یہ 3 پارہ، 5 پارہ، 10 پارہ، یہ ہم نے اپنے لیے باندھ رکھا ہے۔ وہ عبادت کو عبادت کی طریقے سے کرتے ہیں۔ تو تراویح الگ سنت ہے، اور تراویح میں قرآن مجید مکمل سننا یہ الگ سنت ہے۔ آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ اگر مکمل قرآن نہیں سن سکتے ہیں، 10 پارہ سنیں، اچھے تو سنیں آپ کم سے کم۔
اب آپ کہیں گے کہ نئے فتویٰ بتا رہے ہیں، یعنی جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو بوجھ سمجھ کر کے اتار کے پھینکنا چاہتے ہیں میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ باقی مبارکباد ہم لوگ جو پورے مہینے تراویح اہتمام سے پڑھتے ہیں، قرآن جس طرح سننا چاہیے وہ سنتے ہیں اس طریقے سے۔ اسی لیے ہم جب رمضان چلا جاتا ہے کوئی فرق ہماری زندگی میں نہیں آتا، کیونکہ رمضان کا ہر دن ہم نے ایک بوجھ سمجھ کے گزارا ہے، ایک قرض سمجھ کے ہم نے گزارا ہے۔ یہ تو رحمتوں والا مہینہ تھا، برکتوں والا مہینہ تھا کہ ہماری مغفرت ہو جاتی، جنت میں داخلہ ہمارا لکھ دیا جاتا، جہنم سے ہمیں آزاد کر دیا جاتا۔ یہ مہینہ تو اس لیے آیا تھا، یہ مہینہ تو ہمیں نوازنے کے لیے آیا تھا، یہ اس لیے نہیں آیا کہ جو ہے 20 طریقے کا افطار کا انتظام کیا جائے۔ یہ مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ نہاری پوری اور جلیبی کا استعمال آپ صحیح میں کریں، اس کے لیے یہ مہینہ نہیں آیا ہے۔ راشن کی دکان میں بھیڑ، کیونکہ کل سے بھوکا پیاسا رہنا ہے، کل سے بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ ایک دن پہلے راشن کی دکان خوب بھیڑ لگی ہوئی ہے، کل سے بھوکا پیاسا رہنا۔ عجیب منطق ہے، ارے کل سے بھوکا پیاسا رہنا ہے تو پھر راشن دکان میں اتنی بھیڑ کیوں؟ کل سے کھانا پینا ہے تو مانا جائے گا کہ راشن کی دکان لگی ہوئی، کل سے بھوکا پیاسا رہنا بھیڑ اتنی زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ پھر یہ مبارک مہینہ میں ملا ہے۔ اے شمع تیری عمر طویل ہے ایک رات، اے شمع تیری عمر طویل ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آنے والا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان ہمارے ساتھ تھے، تراویح میں ہمارے ساتھ تھے، نمازوں میں ہمارے ساتھ تھے، افطاری میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ ہو سکتا ہے آنے والے رمضان میں ہم بھی نہ رہیں۔ یہ سوچ کر کے ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں۔ یہ رمضان کے دن کوئی یہ معمولی دن نہیں ہے، یہ 30 دن کوئی معمولی دن نہیں ہے کہ جیسے سال کا اور دن ہے رمضان کے بس وہی دن ہے۔ ہم یہاں جس طریقے سے تیاری کرتے ہیں افطار کی، سحری کی، کھانے کی، پینے کی، عید کی، جس طریقے سے ہم تیاری پہلے سے کرتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کے لیے اللہ بھی تیاری کرتا ہے، وہاں ادھر سے بھی تیاری ہوتی ہے۔ کہ بخاری مسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان داخل ہوتا ہے، جب رمضان آتا ہے، فتحت ابواب الجنت، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیاری ہو رہی، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی جنت کا داخلہ بالکل آسان کر دیا جاتا ہے۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی گویا جہنم میں داخلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب پھر بھی کوئی ٹھیک ڈھکیل کر کے گھسنا چاہے جہنم میں، جو کھلا ہے اس میں نہ جا کر جو دروازہ بند ہے اسی میں گھسنا چاہے کہ ہم کو اسی میں جانا ہے۔ انسان کا ایک مزاج ہے، الانسان حریص فیما منع، انسان حریص ہوتا ہے جس چیز سے اس کو منع کیا جائے اس کو ضرور کرے گا، انسان کے مزاج میں ہے۔ الانسان حریص فیما منع، انسان حریص ہے اس چیز کا جس سے اس کو روکا جائے۔ آپ کسی کو گھر کی چابی دے کے جائے، بھائی یہ کمرہ کھول کے دیکھ لینا، یہ والا کھول کے، یہ والا کمرہ مت کھولنا، بس خالی پکا ہے وہ کمرہ ضرور کھول کے دیکھے گا کہ منع کیوں کیا اس سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا پورے جنت میں سے کھانا، اس درخت میں پھل لگا تھا، کھا کے دیکھ لیا، یہ منع کیوں کیا گیا؟ تو انسان کے مزاج میں ہے جس چیز سے اس کو روکا جائے گا اس کو ضرور کرے گا۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں، آرام سے داخل ہو گیا، جہنم کا دروازہ بند ہے، ٹھیک ڈھکیل کرے، جیسے ابھی جو ہے اے سی چلے دروازے بند ہیں، مسجد بھری ہوئی، اب پھر بھی کوئی ٹھیک ڈھکیل کر کے داخل ہو رہا، وہ غلط کرنا، پھر اس پر وعید ہے کہ جب مسجد بھر جائے، گنجائش نہ ہو جمعہ میں، لوگوں کی گردن پھلانتے ہوئے جو لوگ داخل ہوتے ہیں سوچتے ہیں آگے سب میں جا کے ہم جو ہے بہت ثواب حاصل کر لیں گے، گنہگار ہوتے ہیں۔ تو بند ہے تو اس کو بند رہنے دو بھائی، بند اسی لیے کیا گیا کہ جگہ فل ہو چکی ہے۔ تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی داخلہ بند ہے
وہاں پر جنت کا داخلہ ہو رہا ہے، جہنم میں داخلہ نہیں ہو رہا۔ وسلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے، ان کو بھی زنجیر میں ڈال جگڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ آپ کو بہکا نہ پائیں۔ یہ انتظام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ آسانی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطانوں کو قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہمارے ہاں کا یہ ماحول ہے۔ تو جس طریقے سے جناتوں میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ شیاطین الجن والانس، جنات شیاطین تو بند کر دیا تھا، لیکن انسانی جو شیاطین ہے جو گناہ کرتے کرتے شیطان بن چکے ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ اور بہت شیاطین ایسے ہیں جو لڑائی جھگڑا کی بات رمضانی میں کریں گے، وہ رمضان کے مبارک مہینے میں 30 دن میں کوئی نہ کوئی فتنہ کریں گے، فتنہ پھیلانا چاہیں گے، کبھی تراویح کے نام پہ، کہیں کسی کے نام پہ، یعنی جتنا فتنہ کر سکتے ہیں وہ اسی مہینے میں کرتے ہیں۔ پورے سال کہیں کوئی تذکرہ نہیں ملے گا آپ کو۔ جو لڑائی جھگڑا، جو بحث، جو خرافات، جو فتنہ کرنا ہے اسی مہینے میں کریں گے۔ تو انسانی شیاطین ہیں ہمارے درمیان، ان سے بھی ہمیں بچنا ہے، شیاطین الجن والانس۔ تو انسانی شیاطین جو کھلے ہوئے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیے لڑائی جھگڑا رمضان میں بہت زیادہ ہوتا ہے، بحث رمضان میں زیادہ ہوگی کیونکہ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ تو چونکہ منع کیا گیا ہے تو رمضان میں زیادہ بحث ہوتی ہے، دین کے نام پہ اور زیادہ بحث ہوتی ہے، تراویح کے نام پہ اور زیادہ بحث ہوتی ہے، رکعت کی تعداد کے نام پہ اور زیادہ بحث ہوتی ہے۔ یعنی یہ مہینہ بحث والا مہینہ ہم نے بنا لیا، عبادت والا مہینہ تو ہم نے اس کو بحث و مباحثہ والا بنا دیا۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کسی کا روزہ ہو نہ وہ بیہودہ بات کہے، نہ فحش بات کہے، نہ شور ہنگامہ کرے، لا یرفس، بیہودہ بات نہ کرے، فحش بات نہ کرے، ولا یخسب، شور ہنگامہ نہ کرے۔ یعنی شور ہنگامہ کا ہوگا لڑائی جھگڑا ہوگا۔ اور آگے آپ نے فرمایا اگر کوئی تمہیں گالی دے یا تم سے لڑائی کرنا چاہ رہا ہو، وہ آستین چڑھائے ہوئے کہ آؤ لڑائی کرو ہم سے، کوئی تم کو لڑائی کی دعوت دے رہا، تمہارے غصے کو بھڑکا رہا ہو، تمہیں گالی بکرا ویدہ سب کہتے ہیں عربی میں گالی کو بولتے ہیں، حدیث کے الفاظ اگر گالی دے رہا ہو تمہیں کوئی رمضان کے مہینے میں، یا تم سے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے، تم اس سے لڑائی مت کرو، صرف اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں، صرف اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں بس۔ اور آپ نے فرمایا روزہ رکھ کر کے بھی اگر کوئی باطل کلام اور باطل کام سے نہ رکے، روزہ بھی ہے، باطل کام بھی ہو رہا، غلط کام بھی ہو رہا، غلط باتیں بھی ہو رہی ہیں، تو روزہ رکھ کر اگر وہ جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے اور جو ہے یعنی باتوں سے اگر وہ نہیں بچ رہا ہے، باطل کام سے بھی نہیں بچ رہا، غلط کام کر رہا وہ، تو اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ صرف وہ بھوک اور پیاس ہی برداشت کر رہا، ملنا اس کو کچھ نہیں ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کو اس کو بھوکا پیاسا رہے نہ رہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو روزہ میں یہ اہتمام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور جو شیطانوں کو جھکڑ دیا گیا۔ روزانہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، روزانہ ایک اعلان کرنے والا اعلان بھی کرتا ہے، ہم سنے چاہے نہ سنے اعلان ہوتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے اے خیر کے کرنے والے آگے بڑھ کے آ، اے برائی کے تالی برائی کرنے والے رک جا۔ ایک آدمی روز اعلان کر رہا ہے، کس طریقے سے؟ جس طریقے سے جاتے ہیں ہم قبر پہ جب مٹی دینے کے لیے، بعض جگہ دیکھیے گا وہ دعا پڑھا گیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کوئی ضروری نہیں ہے دعا پڑھنا، کوئی ضروری مٹی دیتے وقت دعا پڑھنا، لیکن غیر ضروری کو ہم نے ہر جگہ ضروری بنا لیا ہے۔
وہاں ورد ہوتا رہتا ہے کہ مٹی دیتے وقت آپ کو دعا پڑھوایا. اتنی فیسلٹی ہندوستان میں دے دی گئی لوگوں کو کہ ہم کو نہ دعا پڑھنے کی ضرورت ہے نہ دعا یاد کرنے کی ضرورت. اتنی فیسلٹی ہمارے لیے ہے. مثال کے طور پر جو ہے اذان کے بعد کی دعا مائک میں پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے کہ آپ اذان کے بعد یہ دعا پڑھ لیں تاکہ پوری زندگی اذان کے بعد کی دعا ہمیں یاد نہ کرنا پڑے. اسی طریقے سے مٹی دیتے وقت دعا پڑھوایا جاتا ہے ہم سے, جبکہ وہ ثابت نہیں ہے, کوئی پڑھ لے تو بہتر ہے. اسی طریقے سے تراویح میں جو کارڈ چھپتا ہے, سحری اور قاری کا کارڈ جو چھپتا ہے, اس میں تراویح کی دعا باقاعدہ چھپی ہوتی ہے. اور آدمی جو ہے تراویح میں جیب میں رکھ کے آتا ہے اور ٹارچ مار کر کے دیکھتا ہے اس کو پڑھنے کے لیے دعا. وہ دعا ٹارچ مار کے موبائل جلا کے موبائل میں پڑھتا ہے. وہ دعا ثابت نہیں ہے, دعا جو چھپی ہوئی آتی ہے. مثال کے طور پر جتنی دیر 4 رکعت تراویح پڑھنے میں لگا, جتنا وقت لگا, مثال 15 منٹ, تو افضل یہ ہے کہ 15 منٹ بیٹھا جائے. جو ہم آرام کے لیے بیٹھتے ہیں جس کو, اس میں اتنی ہی دیر بیٹھا جائے جتنی دیر تراویح ہوئی ہے 4 رکعت. اگر اتنی دیر بیٹھنے کا حکم ہے تو وہ دعا پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ وہ جو دعا چھپی ہوئی ہے وہ دعا پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور حکم یہ ہے کہ جتنی دیر تک تراویح کی 4 رکعت آپ پڑھے ہیں, اب بیٹھے اتنی دیر آرام کریں. اس درمیان میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں, استغفار کر سکتے ہیں, اور جو ہے نفلی نماز اپنا پڑھ سکتے ہیں نیت باندھ کر کے. دل کرے نماز کو اتنی دیر نہ پڑھ لیں, آپ اپنی الگ سے نماز پڑھ سکتے ہیں, درود شریف پڑھ سکتے ہیں. آپ کو پابند نہیں کیا گیا اس میں. اب یہ دعا اتنی ثابت نہیں, لیکن صرف اسی دعا کو ہم پڑھیں اور کچھ نہیں پڑھیں. اگر کوئی پڑھتا ہے تو حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ دعا ہے وہ. لیکن جتنا اہتمام ہمارے یہاں ہے وہ اتنا اہتمام بھی نہیں. کچھ بھی آپ اس وقت پڑھ سکتے ہیں. تو اگر وہ دعا پڑھنا ثابت ہوتا تو کہہ دیا جاتا بھائی یہی دعا پڑھو, پھر کھڑے رہتا تراویح پڑھنے کے لیے. 15 منٹ کا وقفہ نہ دیا جاتا بیچ میں. تو جو کہ ہم لوگوں کو جلدی ہوتی ہے, اس لیے جو ہے اتنی دیر کوئی بیٹھے گا نہیں. بھائی حرم میں آپ جا کے پڑھیں, مسجد نبی میں جا کے پڑھیں, بیٹھے اتنی دیر ہو. اتنی دیر آدمی نفل پڑھ سکتا ہے, کھجور پانی بھی کھا سکتا ہے, یا تو پانی بھی آدمی صحیح سے نہیں پی پائے گا, آپ جی فرض اللہ کا کہہ دیتے ہیں. پانی نہیں پی سکتے آپ صحیح سے صلاۃ پڑھنے کے بعد, کیونکہ ہمیں ایک جلدی ہے, بس ہر چیز جلدی کرنا ہے ہم کو. تو یہ دعا جو لوگ بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں پڑھیں, لیکن اور بھی دعائیں جو پڑھ سکتے ہیں, جو اللہ سے آپ اپنی بھی دعا مانگ سکتے ہیں. جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے سنتا مانگ سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ بار بار کہلوائے, روزانہ اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, روزانہ اعلان ہوتا ہے. اے خیری کرنے والے آگے بڑھ گیا, اے برائی کرنے والے رک جا. یہ اللہ کی طرف اعلان ہو رہا بار بار, روزانہ پورے رمضان یہ اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. وَلِلَّهِ مُتْقَوْ مِنَ النَّارِ, اور روزانہ اللہ رات میں بے شمار بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. ہر رات میں, رمضان کے ہر رات میں اللہ بہت سارے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہے ہمارے لیے کہ ہر نیکی کا نیک کام کرنے کو ہمارے لیے آسان کر دیا گیا. پھر بھی سستی کاہلی کی وجہ سے ہم نہ کرنا چاہیں تو اس میں ہماری غلطی ہے. ہر اس چیز سے روک دیا گیا ہے, دور کر دیا گیا ہے جو جہنم میں لے جانے والے کام ہے. دیکھیے رمضان میں عبادت کرنے میں زیادہ اچھا رہتا ہے ہم لوگ. یہ اسی انتظام کا نتیجہ ہے. یہ گناہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو گناہ نہیں ہو پاتا ہے, یہ اسی انتظام کا نتیجہ ہے. اب کوئی عادت ہی بنا لے, کوئی بے حسی ہو جائے تو پھر وہ الگ بات ہے, لیکن رمضان میں اور غیر رمضان میں فرق ہوتا ہے. یہ انتظام اللہ کی طرف سے رمضان کے مہینے میں. اللہ بہت قدردان ہے. اللہ کہتا تم ایک نیکی کرو گے ہم 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیں گے. ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک یہ اللہ دیتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے الا الصوم, سوائے روزے کے, یعنی روزہ اس قانون سے بالا تر ہے. الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے, میں اس کا بدلہ دوں گا, میں بدلہ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کیا بدلہ دیں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں, کیونکہ اللہ نے بھوکا پیاسا رکھا ہے.
اللہ کے حکم سے بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ کا خود دیں گے. آپ نے فرمایا للصائمین فرحتان، فرحۃ عند فطری وفرحۃ عند لقاء ربی. روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک اللہ سے ملاقات کے وقت. افطار کے وقت کی خوشی تو ہم سب محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. یہ افطار کا وقت ہوتا ہے، وہ بہت قیمتی وقت ہوتا ہے. تو اس وقت دسترخوان میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو تھوڑا سا ہم اس وقت دعا کر لیں. اس وقت ہم دعا کریں. اس وقت ایک افطار کا وقت جو ہے خوشی اندر سے محسوس ہوتی ہے. 3 وقت بہت قیمتی ہیں، اس کے ضائع مت کریے گا رمضان میں. 3 وقت بہت قیمتی ہیں. نمبر 1 افطار کے وقت جب آپ بیٹھتے ہیں دسترخوان کو، اذان سے پہلے کا وقت بہت قیمتی ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں. جو مانگنا ہے مانگ لیجیے. دوسرا سحر کے وقت، جب سحری ختم ہونے والی ہوتی ہے، سحری کھا لیتے ہیں آپ، وہ جو سحر کا وقت ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے. اسی طریقے سے فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے. ان 3 وقتوں میں ہم دعاؤں کا خاص اہتمام کریں. للصائمین فرحتان، تو روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک اللہ سے ملاقات کے وقت. وَلَا خَلُوفُ بِالصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اتنا قدردان ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. کیا قدردانی اللہ کے ہاں. وہ یہ نہ سوچے کہ ہم کو پورا مہینہ مسواک بھی نہیں کرنا ہے اور ہم کو منجن بھی نہیں کرنا ہے، ہم کو پیسٹ بھی نہیں کرنا ہے. کہ اللہ کے ہاں بہت خوشبو بہت پسند ہے. یہ منہ کی بدبو نہیں، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے جو پیٹ کے اندر جو پیٹ خالی ہوتا ہے، جو ایک بخار بنتا ہے اندر میں، ایک طریقے سے کوئی گیس بنتی ہے، وہ کبھی ڈکار کی شکل میں آتی، کبھی اس کی بات ہو رہی ہے. تو مسواک کرنا جیسے پورے سال سنت ہے، اسی رمضان میں مسواک کیا جائے. روزے کے حالت میں پیسٹ کرنا مکروہ ہے، پیسٹ نہ کیا جائے، برش نہ کیا جائے، مسواک کا استعمال کیا جائے. الصوم جنہ، آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے. دنیا میں شیطان سے بچنے کے لیے ڈھال ہے اور آخرت میں جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. تو روزے کے اندر یہ قوت اللہ نے رکھی کہ وہ ڈھال کا بھی کام کرتا ہے روزہ. تو اس مبارک مہینے میں جو ہمیں کام کرنا ہے، 2 کام کرنا ہے خوب زیادہ. ایک تو قرآن کی تلاوت بہت کرنا ہے. قرآن کی تلاوت، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، تو تلاوت کا اہتمام ہمیں بہت کرنا ہے، خوب قرآن پڑھنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تذکرہ کیا ہے، روزوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر جو ہے بیچ میں یہ حکم ہے کہ جو ہے شاباش، بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا. آئندہ جمعہ اور دیر سے آنا، یہاں پہ آ بیٹھنا ہے. تو روزے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. جہاں روزے کا حکم ہے وہیں پر یہ بیچ میں ایک حکم دیا گیا. روزے کا حکم روک کر بیچ میں کہا گیا کہ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، جو دعا کرتے میں قبول کرتا ہوں. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے کا حکم چل رہا، روزے کی بات کر لی، بیچ میں دعا کا تذکرہ آ گیا. تو یعنی رمضان کا مہینہ دعا کا بھی مہینہ ہے. تو تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے، دعاؤں کا بھی خوب کثرت سے اہتمام کرنا ہے. اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، فلسطین کے مظلومین کے لیے، ان کی مدد کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے، ہر ایک کے لیے ہمیں خوب کثرت سے دعا کرنا ہے. یہ دعا کا مہینہ بھی ہے. تو تلاوت کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن اور رمضان کل قیامت کے دن دونوں بندے کی سفارش اللہ کیا کریں گے؟ روزہ کہے گا اللہ ہم نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روک رکھا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. قرآن کہے گا اللہ رات میں اس کو ہم نے سونے سے روک رکھا تھا، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. فیشفعان، دونوں کی شفاعت اللہ قبول کرے گا. تو روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کرے گا اللہ کے ہاں. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ روزے کا خاص تعلق ہے قرآن کے ساتھ، رمضان کا خاص تعلق ہے قرآن کے ساتھ. تو تلاوت کا ہم بہت زیادہ اہتمام کریں. اور آخری بات یہ ہے کہ ایک کام ہم ضرور کریں اس مہینے میں کہ طے کر لیں کہ ہمیں پورے مہینے گناہ نہیں کرنا. یہ طے کر لیں ہم
اپنے اوپر لازم کر لے یہ ہم کی عبادت چاہے کم ہو جائے لیکن ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے. دل ٹوٹے 1000 بار ٹوٹے, دل کا نہ گناہ کرنے کا 1000 بار کرے, اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. دل ٹوٹا ہے تو ٹوٹ جانے دیجئے اس کو. دل بہت آنکھیں جو ہے پریشان کر رہی, زبان پریشان کر رہی, اندر سے تقاضا ہو رہا, توڑ دیجئے دل کو, یہ سمجھ کر کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے. اور گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام اس مہینے میں کریں. نیکی چاہے کم ہو جائے لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہم پورے مہینہ کر لیں گے, اس کی عادت ڈال لیں گے تو انشاءاللہ باقی جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے گا. اللہ ہم سب کو کہنے اور سنت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.